الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُوشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، سورہ رحمان کا یہ تیسرا اور آخری رکوع ہے۔ اس رکوع میں ان آیات میں پروردگار عالم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جنت کی یوں کہیے کہ منظر کشی فرمائی ہے کہ جنت کیسی ہوگی، جنت میں کیا ہوگا اور جنت کی کیا خوبصورتی ہے، اللہ نے اس کو تمام یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر دو باتیں ہم اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں۔ اول یہ کہ جنت، دوزخ، حشر، قیامت، یہ چار چیزیں متشابہات میں ہیں۔ اس کا صحیح طور پر کوئی شخص، کوئی انسان یہ بیان نہیں کر سکتا کہ آخرت کیسی ہوگی، حشر کیسا ہوگا، جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسی ہوگی۔ یہ اسی وقت معلوم ہوگا، اسی وقت لوگوں کے علم میں آئے گا جب وہ اس سے واقف ہوں گے۔ حشر برپا ہوگا، آخرت و قیامت برپا ہوگی، جنت والے جنت کا مشاہدہ کریں گے اور وہاں سے وہ دوزخ کا بھی مشاہدہ کریں گے۔ لہذا ان آیات پر کوئی کلام کرنا یا اس پر کوئی بحث کرنا، گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے اہل ایمان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، وہاں کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے اور وہاں کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں پروردگار عالم نے اس کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن یہ دراصل وہ جنت کا وہ انعام نہیں ہے، بلکہ نزل جس کو کہا جائے گا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہی لوگ حشر میں پہنچیں گے حساب و کتاب کے بعد، جو ان کے ابتدائی ضیافت ہوگی اس کو عربی میں کہتے ہیں نزل، یعنی آدمی زمانے قدیم میں جانور کی سواری کرتا، گھوڑے سے اترتا یا اونٹ سے اترتا تو وہ نازل ہوتا۔ آج بھی لوگ اسکوٹر پر آتے ہیں یا کار میں آتے ہیں تو وہ اس سے نازل ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنی زبان میں آج کے ماحول کے مطابق کہوں تو جس کو ہم ویلکم ڈرنکس کہتے ہیں، کہ مہمان آنے کے ساتھ ہی جو آپ اس کو سرو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے نزل، اور وہ اسی نزل کے متعلق یہ قرآن مجید میں جنت کی یہ نعمتیں ہیں۔ تو اب آپ تصور کریں کہ نزل کا یہ عالم ہے تو پھر ضیافت کا کیا عالم ہوگا۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلبہ بشر۔ جنت وہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، اور انسان اپنے قلب میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں ہوں گی۔ اب نزل اور ضیافت کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ نزل کس کو کہا جائے گا اور ضیافت کس کو کہی جائے گی۔ اور قرآن مجید میں جنت کی جو بات ہے اہل ایمان کے لیے وہ صرف نزل کی بات کی جا رہی ہے، ضیافت تو واللہ عالم کس قدر اعلیٰ و ارفع ہوگی۔ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کاشان اقدس میں طویل فاقہ چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تناول طعام یا اناج کا کوئی انتظام نہیں تھا، آپ فاقوں پر فاقہ کر رہے تھے۔ اسی عالم میں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر بھی فاقوں کا عالم تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو بھوک کی تڑپ اور اس کی جو طلب تھی ناقابل برداشت ہوئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس تکلیف کو، جو بھوک کی شدت کی جو تکلیف ہے فاقوں کی وجہ سے، کیوں نہ میں مسجد نبوی میں جاؤں اور چہرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر آپ کے دیدار میں اپنی اس تکلیف کو کم کر لوں۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا آپ فوراً سمجھ گئے کہ ابوبکر فاقوں کی شدت کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے میرے پاس آ گیا ہے۔ کچھ دیر گزری کہ ادھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی یہی کیفیت تھی، ان کے پاس بھی فاقے تھے، وہ بھی تکلیف سے دوچار تھے، تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر دیدار مصطفیٰ سے اپنی اس تکلیف کو رفع کروں۔ وہ بھی مسجد نبوی میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا تو جان گئے کہ یہ بھی فاقوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، بہت شدید اس پر بھی فاقے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، ہم کہیں پر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر یہ دونوں پر یہ کیفیت نہ ہوتی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے پاس یا کسی کے گھر یا کسی کے باغ ہرگز تشریف نہ لے جاتے، لیکن آپ کو اپنے اصحاب کی تکلیف برداشت نہ ہوئی، ان کی خاطر آپ ایک انصاری کے باغ میں پہنچے۔ اب جیسے ہی رسالت مآب حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ پہنچے تو اس انصاری کی تو عید ہو گئی،
کہ رسول اللہ آ گئے ہیں اس کے پاس اور ساتھ ابو بکر و عمر کو لے آئے ہیں، وہ اپنی خوشی کو اس قدر، یعنی وہ اس قدر یوں سمجھ لیجئے ایکسائٹڈ ہو گئے کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر کو تشریف فرما کروا کر فوراً گئے، کچھ کھجوریں کچھ انگور کے گوشے لا کر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ ہے نزول، مہمان کے آنے کے ساتھ ہی جو چیز آپ پیش کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نزول۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ کچھ کھجور اور انگور آئی ہیں اور یہ ابتدائی آپ نے مہمان نوازی کی اور کہا کہ یا رسول اللہ کچھ مہلت دے، وقت دیں، میں جانور کو ذبح کرتا ہوں اور آپ کی ضیافت کا اہتمام کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھنا کوئی ایسے جانور کو ذبح نہ کر دے جو دودھ دیتا ہے۔ لہٰذا آپ گئے اپنے باغ میں، ایک جانور کو آپ نے پکڑا، اس کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا، روٹیاں تیار ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر و ابو بکر کے سامنے اب یہ ضیافت ہو رہی ہے۔ وہ کیا تھا؟ نزول تھا۔ تو یہ فرق ہے نزول اور ضیافت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر کچھ گوشت رکھ کر اس انصاری صحابی سے کہا کہ جاؤ یہ عائشہ کو دے کر آ جاؤ، وہ بھی کئی دن سے فاقوں میں ہے۔ وہ گئے اور وہ جو روٹی پر گوشت رکھا وہ آپ تک پہنچا دیا۔ تو یہ بتانا یہ ہے کہ یہ نزول اور یہ ضیافت۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین جو بیان فرما رہا ہے یہ بہرحال یوں سمجھ لیں ابتدائی چیزیں ہیں، اور دیکھیں کہ یہ کس کو دے گا اس پر ہم غور کریں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ دو جنتیں ان کے لیے ہیں جو اس رب کے سامنے ٹھہرنے سے گھبراتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آخرت میں خدا کے حضور جواب دہی سے جو کانپ اٹھتے ہیں، جن میں ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دو جنتیں ہیں۔ اب ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو جنتیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ عام طور پر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ سورہ رحمان کا جو طرز ہے، جو کلام کی روانی ہے، وہ تثنیہ کے ساتھ ہے، اس کی ایک صوتی ہم آہنگی ہے، ایک ڈیوائن میوزک ہے، تو اس کو اللہ نے برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر دو جنتوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ پورا سورہ رحمان دیکھیں تو آن آن آپ کو ملے گا، فیہما فاکہۃ زوجان، رب المشرقین و رب المغربین، یہ تثنیہ کے صیغے سے اللہ اس پورے سورے میں کلام فرما رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کی صوتی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں دو جنتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جب اللہ نے اگر ممکن ہے، ہو سکتا ہے صوتی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہی کیوں نہ ذکر کیا ہو، لیکن حقیقت میں ضرور دو جنتیں ہوں گی۔ اس پر ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر رائے دی ہے، لیکن اس پر سب سے اچھی بات حضرت امام رازی نے فرمائی ہے، اور جتنے آپ اگر اردو تفاسیر کا کبھی موقع ملے آپ مطالعہ کریں تو کسی بھی اردو مفسر نے امام رازی کے اس قول کو نقل نہیں کیا ہے۔ امام رازی بہت عمدہ اور بہترین بات بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنتان، دو جنتوں کا ذکر ہے، چونکہ اس میں مخاطب اور دو کی بات ہو رہی ہے، ایک حضرت انس یعنی انسانوں کے متعلق، دوسرا جنات کے متعلق۔ تو ایک جنت ہو گئی انسانوں کی اور ایک جنت ہو گئی اجنات کی۔ تو گویا یہ کیونکہ اب آپ غور کر لیں، اس پر جتنا غور کریں، ہماری زندگی کا طرز ایک الگ ہے، اجنات کی زندگی کا طرز الگ ہے، تو ان کی اپنے انداز کی جنت ہوگی ان کے لیے، ہماری جنت ہمارے حساب سے ہوگی۔ تو یہ دو جنتوں کی بات ہے، لہذا دو مخلوقات کی دو جنتیں ہیں، کیونکہ قرآن نے مکلف کسی کو قرار دیا ہے تو وہ انسان ہے اور اجنات ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں صرف ان آیات کا سرسری طور پر ترجمہ کر دوں گا، درمیان میں ایک آیت پر انشاءاللہ کچھ مختصر سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَ أَفْنَانٍ، یعنی فنون اس کو کہتے ہیں جس کو شاخ کہتے ہیں، گوشے کہتے ہیں۔ تو وہاں کے درختوں کے گوشے اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے آپس میں ایک دوسرے سے وہ شاخیں ملے ہوئی ہوں گی، یعنی ایک یوں سمجھ لے خوبصورت باغ کی اللہ رب العزت منظر کشی فرما رہا ہے۔ پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور اس باغ میں کیا ہوں گے؟ دو نہریں جاری رہیں گی، یعنی وہ کبھی سوکھیں گی نہیں، ہمیشہ جاری و ساری رہے گی۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور وہاں پر مختلف انواع قسم کے میوہ جات ہوں گے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کسی ایک میوے کے کئی روٹس ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تصور کریں جنت میں میووں کی جو اقسام ہوں گی وہ اتنی اعلیٰ ہوں گی اور اتنی کثیر تعداد میں ہوں گی کہ ہم اس کو صرف جب اللہ اپنے فضل سے وہاں بھیجے تو ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور پھر وہاں پر جو یہ کیفیت ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متکئین علی فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور جو تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، جو صاحبان جنت ہوں گے، وہ ایک اعلیٰ مقام پر اپنے یوں سمجھ لیں تخت پر تکیے لگائے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تکیے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے آپ، بطن کہتے ہیں دراصل جو تکیے کا جو پہلا کپڑا ہوتا ہے اس کو بطن کہتے ہیں، اس پر کیا کرتے ہیں ہم؟ لحاف چڑھاتے ہیں۔ تو وہ جو استر جس کو کہیں گے، استر کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان تکیوں کا استر مخملی ہوگا، عمدہ استر کے استر ہوگا۔ تو تصور کریں کہ غلاف کتنا اعلیٰ ہوگا، کیونکہ ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں جب تکیہ بناتے ہیں، استر معمولی کپڑے کا رکھتے ہیں، دکھانے کے لیے اس کا جو لحاف ہوتا ہے، غلاف جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بہت قیمتی بھی رکھتے ہیں، بہت خوشنما بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے میں تو استر بھی تمہارے لیے قیمتی رکھوں گا جو تکیے تم کو دوں گا۔ تو تصور کریں کہ اس کے غلاف کا کیا عالم ہوگا۔ پھر اس میں جو ہوں گی تمہاری حوریں کہہ لیں آپ، زوجات کہہ لیں، خدمہ کہہ لیں، واللہ عالم فی ان قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسی ہوں گی کہ ان کی نگاہیں جھکے ہوئی ہوں گی، وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں گی، قاصرات الطرف آنکھوں کو جھکائیں گی۔ خسر نماز جو کہتے ہیں ہم، اس کا کیا مراد ہے؟ نماز کو ہم کیا کرتے ہیں؟ عادی کر دیتے ہیں۔ تو یہ نگاہوں کو جھکانا مراد ہے، اور جو نگاہوں کو جھکائے بھی ہوں گی، اور وہ ایسی ہوں گی کہ اس سے پہلے نہ کوئی مرد ان کو چھوئے ہوا ہوگا اور نہ کوئی جن چھوئے ہوا ہوگا، یعنی وہ اس قدر پاک اور مطہر ہوگی اور با حیا ہوگی۔ عورت کا جو سب سے قیمتی زیور ہے وہ اس کی حیا ہے۔ سوسائٹی گرلز یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وہ باحیا ہوں گی اور ایسی مطہر ہوں گی، پاک ہوں گی کہ نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے انہیں چھوا ہوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ رب العزت کی ہم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَانُ، اور ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی؟
جو بڑی آنکھوں کی خواتین کو لوگ اکثر پسند کرتے ہیں، تو اللہ ان کی آنکھوں کو تمثیلاً بیان فرما رہا ہے کہ ان کی آنکھیں کیسی ہوگی، کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت کے جیسی ہوں گی اور مرجان کے جیسی آنکھیں، خوبصورت انتہائی دلکش آنکھوں والی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرماتا ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ یہ احسان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا اردو کا احسان الگ ہے، عربی کا احسان الگ ہے۔ یہاں یہ جو احسان ہے اس کے معنی ہوگا خوبصورتی، حسن و خوبصورتی کے ساتھ کسی چیز کو کرنا۔ اب عربی میں جب خالی احسان آئے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ کسی چیز کو بحسن خوبی انجام دینا۔ اگر احسان کے ساتھ الہ آ جائے گا تو پھر وہ احسان الہ کا ترجمہ ہماری اردو کے احسان کا ترجمہ ہوگا۔ ہماری اردو کا احسان کیا ہے؟ میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرا تو وہ سامنے والے پر وہ کیا سمجھتا ہے؟ احسان۔ کوئی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ پر احسان کیا ہے۔ یہاں پر وہ احسان اردو والا احسان نہیں ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے، کہیں پر کوئی ہمارے اردو کے الفاظ قرآن مجید میں نظر آ جاتے ہیں تو ہم اس کو ترجمہ اپنے انداز سے ہی کر لیتے ہیں، وہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ کچھ اور کر دیتے ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو بہت حسن و خوبی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک ہوگا، دیکھیے اب ابتدا شروع ہوئی تھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی ایک متقی کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ ہمیں متقی بنا دے، اللہ ہمیں تقوی عطا کر دے تو یہ اس کا فضل و انعام ہے، ہم دعا کریں۔ لیکن متقی سے آگے ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں محسن۔ ان اللہ یحب المحسنین، قرآن میں فرماتا ہے اللہ، یعنی جو بہت ہی دلجوئی کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ، بہت ہی اپنی طبیعت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو اعمال، جو عبادات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کو جیسے وہ عمل کریں گے اسی طرح ان کو جواب دے گا۔ حدیث جبرائیل ہے، دیکھیے آپ، جیسا کہ پورے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، اسی طرح سینکڑوں احادیث کی حدیث جبرائیل ام السنہ ہے۔ اس میں جبرائیل امین بشر کی شکل میں آئے، سوال 4 کیے۔ پہلے پوچھا آپ سے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، پھر کیا پوچھا، احسان کیا ہے۔ یہ احسان، یہ وہ احسان ہے یہاں پر، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ رسول اللہ نے کیا تعریف فرمائی احسان کی، کہ جو کوئی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم عبادت ایسی کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنے مقام پر نہیں پہنچے تو کم سے کم یہ تصور رکھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ اب آپ آ جائیے کہ اس کا جو نچوڑ ہے، اسی کا نام تو مہدویت ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے جو عبادات کا طریقہ سلیقہ سکھایا ہے، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دور دور تک ریاکاری یا دنیا داری کا اس میں ذرہ برابر شائبہ نہیں ہے۔ مہدی علیہ السلام نے عبادت کو احسان کی منزل پر سکھایا۔ مہدوی کو یہ بتایا گیا کہ تم اپنے اعمال میں حسن خوبی پیدا کرو اور اپنی بات یہ رکھو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوگا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسا کریں گے اللہ ویسے عطا کرے گا۔ اور مہدویت میں مہدی موعود علیہ السلام نے عبادتوں کا جو روح ہمارے اندر پیدا کی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم بہت حسن و خوبی کے ساتھ اپنی عبادتوں کو انجام دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، پھر اس کے علاوہ بھی اور بھی جنتیں ہیں۔
اللہ عالم اللہ ہم پر کتنا فضل فرمائے گا، وہ کیا کیا عطا نہیں کرے گا۔ پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ۔ مدحامتان اس کو کہیں گے گرین کلر جو بلیکش ہو جاتا ہے، اتنا ڈارک گرین جس کو کہیں گے، یعنی وہاں کے جو درخت ہوں گے، جو پتے ہوں گے، جو باغ ہوں گے، وہ بہت ہرے بھرے ہوں گے، بہت دلکش ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فیہما عینان نضاختان، اور وہاں پر جو چشمے ہوں گے وہ ابلتے رہیں گے، یعنی چشمے سوکھیں گے نہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوں گے، انگور ہوں گے، انار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ آگے اس کی نعمتوں کو فرماتا ہے کہ فیہن خیرات حسان، یعنی جتنی بظاہر حوریں خوبصورت نظر آئیں گی ان کا باطن، ان کی سیرت بھی خوبصورت ہوگی، حور مقصورات فی الخیام۔ پھر پروردگار عالم ان کو وہ متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان، ایک اعلیٰ، ایک بہت ہی یونیک مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو فائز رکھے گا۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ بِاسْمِ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اب وہ اللہ کا نام لیں، وہ اللہ کو یاد کریں، وہ اللہ کا ذکر کرے جو کرم والا ہے اور جو کریم ہے، جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ یہ ہے سورہ رحمان کی آخری رکوع کا جو کچھ کہ میرے اپنے مطالعے میں بات آئی، اس کا خلاصہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ پروردگار عالم سے ہمیشہ ایک دعا ضرور کرنا ہزارہا دعا میں کہ پروردگار ہمیں تو اپنا فضل عطا فرما، اس دنیا میں بھی، خبر میں بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی۔ اور دوسری دعا یہ کرنا کہ پروردگار ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں وہ تقویٰ نہیں، وہ پرہیزگاری نہیں، وہ عبادتوں کا شوق نہیں، لیکن پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارا خاتمہ امام آخر الزمان خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے سچے غلام و عاشق کی بنا پر فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔